prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا, اگر کوئی پولیس والا ان سے رشوت مانگے گا تو اس کے ہاتھ پکڑ لے گا. اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا, اگر لا کیا ہوگا تو ان کے حق حقوق سلب کیے جائیں گے تو جج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اگر آپ کے مدرسے میں تالے لگیں گے, بھلے ہی سر پر ٹوپی اور شکل میں داڑھی ہو, لیکن اگر اس نے سمویدھان کو پڑھا ہوگا وہ کہے گا کہ all minorities, right of minorities to establish and administer educational institutions on their choice. کون ہوتے ہو تم تالا بند کرنے والے؟ کیا کمی ہے بتاؤ؟ میرا ادارہ رجسٹرڈ ہے, ٹرسٹ کے اندر میرا اسکول مدرسہ چلتا ہے, ہم اپڈیٹ کراتے ہیں ٹوٹل چیز. اگر یہ ہوگا تو آپ کے اوپر کوئی بھی باطل طاقت آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا, آپ کے حق حقوق نہیں چھین سکتے. آپ کی زبان میں اگر طاقت پیدا ہوگی, اگر دماغ چلے گا تو آپ کہیں پر بھی بچ کر نکل سکتے ہیں. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں, ایک واقعہ, ایک صاحب تھے جاتے ہیں بس میں گئے, کنڈکٹر صاحب آئے, پوچھا کہ بھیا ٹکٹ دو پیسہ. انہوں نے کہا کہ آئی ایم اے اسٹاف, میں اسٹاف ہوں. تو کنڈکٹر بلا چلا, اس نے کہا کہ اسٹاف ہو, میں کون ہوں؟ بلا کہ کنڈکٹر. میری اسپیلنگ کرو تو. انہوں نے کہا اب وہ اسٹاف ہوگا ریئل میں تب. وہ تو ویسے ہی تھا, سوچا کہ اسٹاف بول دوں گا تو چھٹی ہو جائے گی, پیسے نہیں لگیں گے, دماغ چلا. لیکن وہ کنڈکٹر جو تھا وہ اس سے اور زیادہ اوور مائنڈ تھا. اس نے کہا کہ اچھا کنڈکٹر کی اسپیلنگ کر دو, تم کو اسٹاف سمجھ لوں. اب وہ ہوگا کچھ پڑھا لکھا تب نا, وہ کبھی مکتب نہیں گیا, کبھی اسکول نہیں گیا. اس کے بعد اس کی دھنائی کر دی بڑھیا سے. کچھ دیر کے بعد ایک اور تھا بیٹھا ہوا, اس سے پوچھا کہ پیسے لاؤ. کہا کہ اسٹاف ہوں میں. کہا کہ کنڈکٹر کی اسپیلنگ کرو. انہوں نے کہا کہ کچھ بولا, CON کچھ ہڑبڑا کے رہ گیا. ایک دو کلاس میں فیل ہوا ہوگا, بھاگ گیا اسکول سے, پھر پڑھا نہیں ہوگا, اس کی بھی دھنائی ہو. اب وہاں پر ایک آدھے مولانا صاحب تھے, آدھے عربی اول تک تعلیم حاصل کی تھی, اس کے بعد وہ بھی مدرسے سے بھاگ گئے, لیکن ان کی پہچان, ان کی شناخت تھی شکل میں داڑھی, سر پہ ٹوپی, کرتا پاجامہ پہنے ہوئے. اب ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. ان سے پوچھا کہ ہاں مولانا صاحب پیسے لائیے, کہاں جانا ہے؟ لکھنؤ. اچھا. کہا کہ میں بھی اسٹاف ہوں. کہاں کے اسٹاف ہیں آپ؟ میں مدرسے کا اسٹاف ہوں. اچھا مدرسے کے اسٹاف ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ بھی کنڈکٹر کی اسپیلنگ کیجئے. تو اب وہ انگلش میں کیسے کرے گا, انگلش تو وہ جانتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کاف نون جبر کن, ٹر, کنڈکٹر. اب کنڈکٹر کنفیوز ہو گیا, بولا یہ کون سی لینگویج کا اسپیلنگ؟ کہا کہ ہماری لینگویج کا اسپیلنگ. کہا جہاں کا میں اسٹاف ہوں وہاں کا اسپیلنگ. اب وہ کنفیوز ہو گیا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے گروجی بیٹھے رہیے آپ. آدھا پڑھا لکھا تھا تو دماغ لڑایا, بچ گیا. اگر بالکل نہیں جاتا مکتب میں پڑھنے تو وہ بھی اسپیلنگ نہیں آتی, ہجے متن تو اس کی بھی دھلائی ہو جاتی. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا, یہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو کہیں پر بھی آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں, آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں. If you illiterate person, how can you talk with the civil position and officers? کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ ڈریں گے کسی سے بھی بات کرنے کا. الحمدللہ لیکن آپ جاگرکتا آ رہا ہے اپنی نوجوان نسلوں کے اندر. میرے سماج کے لوگوں, چونکہ مجھے نکلنا بھی, میں آخر کے اندر یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کہیں پر بھی دنگا بھی نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی ہندو نوجوان اگر ان کسی گرو کے کہنے پر اگر وہ کہے گا کہ ان مسجد کو توڑ دو اس لیے کہ یہاں پر اذان دی جاتی ہے, تو وہاں پر کوئی پڑھا لکھا آدمی آئے گا, وہ کہے گا کہ بابو کیوں اذان, کیوں مینارے توڑ رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ تم اذان دیتے ہو اس لیے. وہ کہے گا کہ اذان تو رشی منی انتم مہرشی بھی دیں گے. اچلاپی بھوشیتی جنومم, پڑھا لکھا ہوگا تو پڑھ کر سنائے گا. وہ کہے گا, اب وہ سنسکرت زبان سن کر رک جائے گا, او ایشور کی ایشوانی پڑھ رہے ہیں. انتم مہرشی کیا بولتے ہیں اس میں؟ اچلاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشیامتامم. اچلاپی اونچی آواز میں بلائیں گے, وہ اونچی آواز میں پکاریں گے.
وہ یہ سن کر کے میرے خیال سے وہ 10 مرتبہ سوچے گا کسی بھی مسجد کے مینارے کو توڑنے کے لیے. اور جب اس کو تاریخ بتائی جائے گی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم برقع اپنی عورتوں کو دیتے ہیں, اگر ہم ٹوپی داڑھی پہنتے ہیں تو اس کا مطلب دیش دروہی نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے دھارمک گرنتھوں کا, اپنے دھارمک گرنتھ کے اعتبار سے زندگی گزارنا. اور یہ الاؤ ہے, بھارت کے سنویدھان میں بھی الاؤ ہے اور آپ کے گرنتھوں میں بھی الاؤ. جب آپ یہ چیز پڑھ کر سنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب قوم کے بچے, یہ بچے جو بھی 8 سال کی عمر ہے, یہ 10 سال کے بعد جب پڑھیں گے, جب ان کے اندر تعلیمات آئیں گی دونوں طرح کی, تو یہ آگے چل کر سماج کا ایک اچھا نرمان کریں گے. یہ کہیں پر رائٹ نہیں ہونے دیں, کہیں کسی ایم پی ایم ایل اے کے بہکاوے میں نہیں آئیں. یہ لوگ غدار ہوتے ہیں, یہ قوم کو چوسنے والے ہوتے, ان پر کبھی بھی وشواس مت کرنا. یہ کبھی بھی آپ کے سماج کو ترقی نہیں دے سکتے, یہ کبھی بھی غریب مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے. یہ چاہے تو کر سکتے لیکن نہیں کرتے. ان کی نیتیں کچھ اور ہوتی, کرسی اور گدی پر بیٹھ کر یہ راج کرنا چاہتے. کیا ماحول تھا اس زمانے کا جس وقت میں یہ دیش آزاد ہوا تھا, اور آج کیا ماحول ہے؟ کیوں 620 مدرسوں کو مسجد میں اسکول میں بدلنے کی کوشش کی گئی؟ پوچھے اس ہیمنت بسوا شرما سے جو وہاں کا منسٹر بنا بیٹھا, ان سے اس سوال کا جواب دے دے, میرے اس سوال کا جواب دے دے. میں نے وہاں کی دھرتی پر ان سے سوال کیا, ہم نے کہا کہ بسوا شرما صاحب آپ صرف اس آرٹیکل کا جواب دے دو. اگر جواب آپ کے پاس ہے تو بے شک آپ ہمارے تمام مدارس نہیں بلکہ جتنے بھی دھارمک مدارس, دھارمک استر, ان سب کے اوپر آپ تالا لگا دیجئے, ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر. لیکن یہ بھید بھاؤ میں آ کر جو آپ کام کر رہے ہیں, اس سے کام نہیں چلے گا. اس سے ترقی کے اندر, دیش کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی. اس سے اتہاس کا ملیہ میٹ ہوگا, اس سے اتہاس زندہ نہیں ہوگا. اسی لیے آپ نیت کو صاف کیجئے, اور پھر ان لوگوں کو جس انداز میں وہ ادارہ چلا رہے تھے ان اداروں کو چلائیے. وہاں کے ایک بڑے لیڈر, ان سے ہم نے بات کی کہ سر آپ نے کیوں نہیں بات کی ان مدارس کے تعلق سے, ان کی کیا قربانی ہے جانتے ہیں, ان مدرسوں کی آپ تو جانتے ہیں, اچھے خاصے جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کو ووٹ دیجئے, ہم جیتیں گے تو ہم ویسے ہی آرڈر لاگو کر دیں گے, جیسے پہلے گرانٹ, جیسے پہلے چندہ ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, اب بھی ویسے ملے گا. ہم نے کہا کہ آپ جب جیتیے گا تب, اگر آپ نہیں جیتے تو راجنیتی ہے, جیت کے ساتھ ہار بھی ہے, کوئی جیتتا ہے تو کوئی ہارتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ نہیں, لوگوں کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے. لوگوں کا ووٹ لے کر بیٹھ جاتے کرسی میں, بیگم ٹیپ چپکا لیتے, خاموش ہو جاتے. یہ نہیں چلے گا اس دھرتی کے اوپر, اور یہ طے آپ کریں. آپ جو پیسوں میں بک جاتے ہو, پٹ جاتے ہو, غلط لوگوں کو کرسیوں پر بٹھا دیتے ہو, اقتدار پر بٹھا دیتے ہو. میرے بھائیو معاف کیجیے گا, آپ کہیے گا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہے, آپ سیاست کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں سیاست پر بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ قوم جو بک جاتی ہے 500 روپے میں, 500 روپے میں اپنا ووٹ, اپنی شہادت ایک کرپٹ آدمی کے حمایت میں دیتے ہیں, پتہ کتنا بڑا گناہ ہے. اگر کوئی مسلمان اگر پیسے لے کر اگر کسی کو ووٹ ڈالتا ہے, کسی کو بھی, میں یہ نہیں کہتا پیسے لے کر آپ کسی کو بھی ووٹ کیجئے, یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے. آپ کسی پارٹی کو بھی مانیے, آپ کسی بھی پارٹی کو مانیے, اس دیش کے اندر ہندو کو مانیے کہ مسلم کو مانیے کہ دلت کو مانیے کہ بڑی پارٹی کو مانیے کہ چھوٹی پارٹی کو مانیے, اٹس یور چوائس, یہ آپ کی چوائس ہے, میں نہیں کہتا. لیکن اگر پیسہ لے کر آپ نے کسی شرابی کو, کسی کبابی کو کرسی پر بٹھایا, تو جب جب شراب پیے گا وہ اس کا گناہ پہلے آپ کو لکھا جائے گا, بعد میں اس کو لکھا جائے گا. اسی لیے ایمان کا سودا مت کرنا. یاد کرو اس وقت کو جب خباب بن ارت کو انگارے پر لٹا دیا گیا تھا, نیچے سے انگارے سلگائے گئے تھے, انگارے بجھ جاتے تھے, آگ بجھ جاتی تھی حضرت خباب کی پیٹھ سے چربی پگھل پگھل کر, لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. آج اپنے روپے اور پیسوں پر اپنے ووٹ کو بیچنے والوں, ووٹ نہیں بیچ رہے ہو آپ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہو. کل قیامت میں جواب دینا ہوگا کہ تمہاری بہن منیشا کی عزت لوٹی گئی, تم نے غداروں کو بٹھایا, تمہاری بہن کے لیے کیا آواز بلند کی. کل آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بہن کو
वैशाली गुल्लास की जिस्म को मिट्टी के तेल से जलाकर भस्म किया गया। तुमने गद्दारों को कुर्सी पर बिठाया, तुम्हारे लिए क्या क्या उन्होंने, उस वक्त क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे कि हमको नोट मिला था इसलिए हमने उनको दे दिया? नहीं, बिना पैसे के दीजिए और वोट दीजिए। ये शरीयत एतबार से एक शहादत है, एक गवाही है आपके नजर में जो बेहतर हो सकता हो। अगर कोई हिंदू कैंडिडेट है वो आपके लिए बेहतर है मुसलमानों के बिलमुकाबिल में, तो आप उसको चुन सकते हैं। एज इंडियन डेमोक्रेसी, एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको जो अच्छा बेहतर लगे आप उसको सपोर्ट करके आप उनको कामयाब बना सकते हैं। ये आपका शरीयत एतबार से ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। इसलिए क्या दाल अलल खैरी कफाइलिही अश्शर्रु अलल खैरी कफाइलिही, अगर कोई आदमी नेकी के ऊपर रहनुमाई करता है तो नेकी करने वाले की तरह होता है, अगर कोई बुराई के ऊपर रहनुमाई करता है तो बुराई करने वाले की तरह होता है। अल्लाह ने कुरान में कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकियों के ऊपर रहनुमाई करो, आपकी आवाज बुलंद करे, आपके दर्द को जो समझे, चाहे किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, उसके हाथ को मजबूत कीजिए। और दूसरी बात ये कहूंगा, तब्दीली लाइए, जुबान में ताकत पैदा कीजिए। गूंगे बहरे बनकर तो ये दिन आ गए कि हमसे हमारी टोपियों के बारे में सवाल होता, हमसे हमारी दाढ़ी के बारे में सवाल होता, हमसे नाजायज उसूल और वसूलियाबी उसूल, हम टैक्स डाले जाते हैं हमारे ऊपर। सदियों से हमने कुर्बानी दी और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब हम अपने इतिहास को नहीं भूलने देंगे। मेरी जान तुम ले लो, मेरे ऊपर ट्रोल करो। कल ही मेरी एक वीडियो चलाई गई ट्विटर के अंदर 1 मिनट 13 सेकंड की, किसी पार्टी के कोई आईटी सेल ने, और कहा कि देखो मौलाना तो देश विरोधी के ऊपर लोगों को उकसा रहे हैं। हमारे ऊपर तहकीकी तौर पर बेंगलोर से फोन आया और एक रांची से फोन आया, आज कल की रात की बात बता रहा हूं। हमने कहा कि वो तकरीर मेरी CAA के ताल्लुक से, अभी मेरी कोई स्पीच नहीं हुई इस ताल्लुक से। हमने कहा कि हमने क्या गलत कहा, तो बताइए। मुझे फंसाने की कोशिश, अब्दुल्ला सालिम की जुबान को बंद करने की कोशिश। इस देश में कान खोल कर सुन लो जालिम ताकतों, अब्दुल्ला सालिम की जुबान या हमारी हमसे भी बड़े इस्लाम की जुबान को तुम्हारी रोक सकती, तुम्हारी ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हारी क़यामत की सुबह नारे तकबीर, तकबीर। उलमाए किराम हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, आप लोगों को खूबसूरत मुशायरे का भी उसको भी समाप्त करना है। बस आखिर में एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए, दोनों तालीम दीजिए, कुरान की भी दीजिए और एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी कराएं। अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बने, तो यू कैन पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कल्चर नहीं आना चाहिए कि खड़े होकर खा रहे हैं, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हम अपने अल्लाह से दूर हो रहे हैं, नमाज़ों से हमारे नौजवान दूर हो रहे हैं। शरीयत को मजबूती से थामिएगा, तब ज़ुबान में आवाज़ पैदा कीजिएगा तो उस आवाज़ में ताकत होगी, अल्लाह की तरफ से मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अराकीन जलसा का, मुस्लिम भाई का, पूरी कमेटी का कि मुझे वक्त दिया। एक पैगाम मैंने आप लोगों को दिया है, बस इसको अपने दिलों के अंदर बिठाकर अमल करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।